اب وہ جو شفاعت ہوگی قیامت کے دن جس کی اجازت ملے گی، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، شہداء اپنی اپنی قوموں کی اور ان نیک لوگوں کی جنہوں نے ان شہیدوں کا ساتھ دیا وہ ان کی شفاعت کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر عالم 100 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ہر حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ہر شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ تو یہ اللہ نے آخرت میں ہماری نجات کے اسباب بنائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مدد کے اسباب بھی نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ کٹھے ہو کر جلوس نکال کر کسی کو جا کے چھڑا لیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 14 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور پچھلے رکوع میں بنو اسرائیل کی وہ جو خباثات تھی اور ان میں جو روحانی امراض تھیں 30 جو شروع میں نے عرض کی تھی وہ پچھلے رکوع میں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس رکوع سے پہلی 2 آیتوں کو چھوڑ کر کہ اس میں اس پورے جو 10 رکوع مسلسل بنو اسرائیل کے آئے اس کا خلاصہ ہے۔ جیسے شروع میں خلاصہ تھا کہ اے بنو اسرائیل ہماری نعمتوں کو بھی یاد کرو، ہمارے وعدے کو بھی پورا کرو۔ پھر دوسرے یا بنی اسرائیل سے لے کر اس رکوع کے ختم تک لمبی اس کی تفصیل آئی ہے۔ اب ان 2 آیتوں میں اسی کا پھر ایک خلاصہ ہے کہ اے بنو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعامات کیے۔ اب آپ ان نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو وہ سب آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بنو اسرائیل میں انبیاء سب سے زیادہ آئے، بنو اسرائیل کو زمین پر حکومتیں ملی، بنو اسرائیل کو دنیا کی وجاہت ملی، بنو اسرائیل کو حسن و جمال ملا، پھر بنو اسرائیل کو اللہ نے من و سلوہ کی نعمتیں دیں، بنو اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنے، پھر اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ آخر میں پھر ان کو وہی یاد کرا رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ نعمتیں کی، اور ان میں جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت دی، قیامت تک نہیں، جو پہلے گزر چکے ان میں تمہیں فضیلت دی۔ اور وہ فضیلت 2 قسم کی تھی۔ دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کوئی حکمران بن جائے، دین کے لحاظ سے سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ کوئی نبی بن جائے۔ تو 4000 نبی بنو اسرائیل میں آئے تو یہ فضیلت بھی ان کو ملی۔ دنیا کے لحاظ سے ان میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، حضرت اس طریقے سے ذوالقرنین ایک نیک دل بنو اسرائیل میں بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان جو بہت بڑے دانا تھے اور بڑے صاحب علم تھے، صاحب بصیرت و حکمت تھے،
ایسے ایسے لوگ ان کے اندر آئے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت تھی جو بنو اسرائیل کو ملی۔ اب ان نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو یہ اگلی آیت میں آخرت کا خوف دلایا گیا ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کی کفایت نہیں کرے گا، یعنی کوئی کسی کو نہ بچا سکے گا، نہ چھڑا سکے گا، نہ کوئی سامنے آ سکے گا۔ ولا یقبل منہا عدل، اور اس دن کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں پیسے دے کر آدمی کو چھڑا لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز دے کر اس آدمی کی جان بخشی کرا لی، تو قیامت میں بھی یہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اس دن سفارش بھی کوئی قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے کہ اللہ جس کو حکم دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب کے سامنے سفارش کرے مگر جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اب وہ جو شفاعت ہوگی قیامت کے دن، جس کی اجازت ملے گی، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت کریں گے، شہداء اپنی اپنی قوموں کی اور ان نیک لوگوں کی جنہوں نے ان شہیدوں کا ساتھ دیا، وہ ان کی شفاعت کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر عالم 100 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ہر حافظ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ہر شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ تو یہ اللہ نے آخرت میں ہماری نجات کے اسباب بنائے۔ ولا ہم ینصرون، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مدد کے اسباب بھی نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ کٹھے ہو کر جلوس نکال کر کسی کو جا کے چھڑا لیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو بنو اسرائیل کا تذکرہ ختم۔